औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर मदद अगर अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उन उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। अगर अल्लाह ताला की मदद खत्म हो जाए तो कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमा दिया कि कौन है जो तुम्हारी मदद करे, और ईमान वालों पर तो लाजिम है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो खयानत करे, और जो खयानत करेगा क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा। अच्छा, ये उनको परेशानी थी माल गनीमत को जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उन्हें ये लगा कि हम माल गनीमत पूरा का पूरा उठा लें, ले लें, कि उन्हें उन्हें नबी पर क्या भरोसा नहीं रहा। वो समझते थे कि क्या नबी नाउज़ बिल्लाह, क्या नबी उनके वो माल गनीमत डिस्ट्रीब्यूट करने में खयानत करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो खयानत करे, और जो खयानत करेगा क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा। और जो उसने खयानत की, फिर फिर हर जान को उसने कमाया, जो उसने कमाया उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, अफमाने तबअ रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसखतिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के पीछे चला उसकी मानिद है जो अल्लाह ताला की किसी नाराजगी के साथ लौटा। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? और उसका ठिकाना तो जहन्नुम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वो सब अल्लाह ताला के यहाँ उनके अलग अलग तबके हैं, दर्जात हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा बिमा यामलून। और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो वो करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ईमान वालों पर यकीनन एहसान अल्लाह ने फरमाया है, जब जब उनमें से ही मैंने एक रसूल उन पर मबऊस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाता है, और उन्हें पाक करता है, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि बिलाशुबा इससे पहले वो यकीनन खुली गुमराही में थे। और क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी तुम पहुंचा चुके थे, तो तुमने कहा ये कहाँ से आ गई है। ए नबी, आप कह दें वो तुम्हारे अपने ही पास से है। यानी कि जब वो कत्ल हो रहे मैदान जंग के अंदर, जंग ओहद के अंदर, तो उन्हें लगा कि अब ये हमारे ऊपर मुसीबत क्यों आ गई। तो उन्हें नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे अपने ही अमल की वजह से आई है। तो समटाइम जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें पहली बात ये देखनी चाहिए, क्या हमारा कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है तो हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर हमारे किसी अमल का नतीजा है तो अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ कर दे, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है तो अल्लाह ताला इस आजमाइश को दूर कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची, जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थीं, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी, और ताकि वो मोमिनों को जान ले, और ताकि उन्हें भी जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की, और जिनके लिए कहा गया आओ अल्लाह ताला की राह में जंग करो या दिफा करो। तो उन्होंने कहा अगर हमें किसी जंग का इल्म होता तो हम जरूर तुम्हारे पीछे आते। कितालन, किताल का, जंग का, लड़ने का, बाब मुफाला से हम जानते हैं ये है। तो वो उस दिन ईमान से ज्यादा कुफ्र के करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह ताला उसको ज्यादा जानने वाला है जिसे वो छुपाते हैं। मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों से अलग करना था। ये वो लोग हैं जो खुद बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर वो हमारी मानते तो न मारे जाते। खुद तो मुनाफिकत की वजह से गए ही नहीं, आधे रास्ते से निकल आए। जो मर गए उनके लिए उनके उनके घर वालों को ये उनके घर वालों के दिलों में ये बातें डाल रहे, अगर वो ना जाते तो ना मारे जाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी कुल कह दीजिए, फदराऊ फदराऊ अन अनफुसिकुम, फिर मौत को अपने आप से हटा कर दिखा दो। अगर तुम सच्चे हो तो मौत को रोक कर दिखा दो। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो गए उन्हें तुम मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिस्क दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी शहादत की मौत नसीब फरमाए। मौत तो बरहक है, उसे तो आना है, तो फिर क्यों ना हम शहादत की तमन्ना करें। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं, जो लोग सोए रहते, क्योंकि वो फिर वो बाकी जो मरने वाले लोग हैं वो सोए रहेंगे। तो सोए हुए बंदे को फिर भूख की जरूरत नहीं होती।
लागिर पड़ा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि ये जिंदा है, इनको इनको अपनी भूख खत्म करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमारे पास से रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें जो दिया है उस पर वो खुश होते हैं, और जो उनके पीछे से उनके साथ नहीं मिले वो उन पर खुशी महसूस करते हैं कि उनके लिए ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। वो खुशियां मना रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेमत और फजल पर, और इस पर कि यकीनन अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। अल्लाह ताला हमारे अजर को भी महफूज कर ले और हमारी नेकियों को महफूज कर ले। जिन लोगों ने अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म माना इसके बाद कि उन्हें जख्म पहुंचा, यानी कि वो जख्मी हुए, तकलीफ पहुंची उनको, उनके घर वाले मारे गए, उन्होंने अगर सब्र किया तो अल्लाह ताला उनके लिए फरमाते हैं कि उनमें से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नेकी की और अल्लाह ताला की से डर गए बहुत बड़ा अजर है। घर वाले मर गए, उन्होंने पहला सवाल फिर यही किया औरतों ने, नबी जिंदा है। शोहर मर गए, उन्होंने फिर सवाल किया नबी जिंदा है। बेटे मर गए, उन्होंने फिर सवाल किया नबी जिंदा है। जब उनको ये मालूम हो गया नबी जिंदा है तो उनके दिलों को सुकून आ गया, नबी जिंदा है तो सब खैर है। ये सब्र था उनका। الذين قال لهم الناس إن الناس قد जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना। देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अजीज तरीन चचा हजरत अमीर हमजा भी शहीद हुए, यानी कि सबको दुख हुआ, सबके दिलों को गम पहुंचा, हर किसी के घर में से कोई ना कोई फर्द शहीद हुआ। तो जंग ओहद के अंदर बहुत बड़ा पैगाम है कि जब आप किसी जंग पर या किसी जगह पर भी जिस भी मामले में होते हैं तो अपने सिपा सालार, अपने लीडर की बात को सुनना बहुत लाजिम है। चाहे हम में कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन अपने लीडर की बात को सुनना हम सब पर लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर चुके हैं लिहाजा तुम उनसे डर जाओ, चनाचे उसने उनको ईमान में और ज्यादा कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चनाचे वो अल्लाह ताला के फजल और नेमत के साथ पलटे और उन्हें कोई तकलीफ तक न पहुंची, और उन्होंने अल्लाह ताला की रजा की पैरवी की, और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला, बहुत बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। ये जो लोग डरा रहे हैं वो शैतान ही है, उसके रास्ते पर चलने वाले हैं। चनाचे तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। और अगर वो आपको गम ना पहुंचाएं जो कुफ्र में जल्दी करते हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए बड़ा अजाब है। तो अल्लाह ने जिनको ढील दे रखी है, अल्लाह चाहता है कि वो दीन की तरफ ना आए, अल्लाह चाहता है कि वो राह रास्त पर ना आए। यकीनन जिन लोगों ने ईमान के बदले में कुफ्र खरीदा है वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो हरगिज ये गुमान ना करें कि यकीनन हम उन्हें वो जो मोहलत दे रही है वो उनके लिए बेहतर है। अगर अल्लाह ने हमें कहीं ना कहीं से खींच रखा है तो ये भी अल्लाह की हम पर अनायत है, कि अगर वो हमें ऐसे ना खींच कर रखता तो हम दुनिया में इतना मगन हो जाते कि हमें कोई एहसास ही ना बाकी रहता, और हम भी नाफरमानियों में उतर आते। अल्लाह ने कहीं ना कहीं से पकड़ रखा है तो इसका मतलब है कि वो हमें चाहता है कि हम उसकी तरफ जुड़े रहें, उससे मांगते रहें। इन्नमा नुमली लहुम, हम उन्हें इसी तरह इसीलिए मोहलत दे रही हैं ताकि वो गुनाह में इतना ज्यादा बढ़ जाएं, और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है कि वो जन्नत की तरफ पलट भी ना सकें, उस रास्ते की तरफ जा भी ना सकें। अगर अल्लाह ने सेहत में कोई थोड़ी बहुत कमी दी है तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपनी सेहत अपने साथ जोड़ रखा है। हम कहीं ना कहीं अल्लाह को याद हैं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो मोमिनों को इसी हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम हो। हत्ता यमीज़ अल खबीथ मिन अत्तय्यिब, यहाँ तक कि वो नापाक को पाक से अलग न कर दे। और कभी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के वो तुम्हें गैब की इत्ला दे, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है। अल्लाह ने गैब की खबर नबियों को भी नहीं दी। चनाचे तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है।
ولا یحسبن الذین یبخلون، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا اور بخل کر کے جمع کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ تو غریبوں پر خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں؟ جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کو نبیوں کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے ہلکی سی جلن بھی ہلکی سی بھی برداشت نہیں ہوتی، تو وہ جہنم کی آگ تو بالکل خالص آگ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو وہ جہنم کی آگ تو کب سے بھڑک رہی ہے، اللہ نے اس آگ کو سلگا رکھا ہے، بھڑک رہی ہے وہ۔ جب کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو جہنم کو بھی بنا دیا، یعنی کہ وہ اس وقت سے چل رہی ہے، تو سوچی کہ اس کی تپش بھی کیا ہوگی۔ جیسے بھٹی کو ہم جب پہلے کچھ چیز پکانے سے پہلے ہم اس کو پری ہیٹ کرتے ہیں، تو جہنم کو تو اللہ تعالیٰ نے کب سے پری ہیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل پری ہیٹ ہو رہی ہے، اس کی ہیٹنگ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، یعنی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کر لیتا تو اس کو آگ لگ جاتی تھی، جسے آگ کھا لے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے بھی رسول جو آئے ہیں تمہارے پاس وہ واضح دلیلیں لے کر آئے ہیں، اور اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اگر تم واقعی سچے تھے، فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتابیں بھی ساتھ لائے، تو آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دوسری دفعہ ہم نے پڑھا ابھی تک یہ آیت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف دھوکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دھوکا وہ ہوتا ہے نا جو آج ہے اور کل غائب ہو جائے، تو دنیا کی زندگی یہی ہے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ تمہارے لیے بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے، اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اللہ کے حق اور سچ کی بات کو چھپا دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی، سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ ہمیں بھی جب کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو فوراً دوسروں سے پوچھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ہمیں جواب دے دیتا ہے، کبھی خود قرآن کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کیا یہ صرف اور صرف قرآن صرف مولویوں اور قاریوں کے لیے باقی رہ گیا ہے کہ وہی اس کو سمجھیں اور پڑھیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہمیں زندگی اپنی اسلام کے مطابق نہیں گزارنی؟ کیا ہم پر قرآن کو سیکھنا لازم نہیں ہے؟
ला तहसबन الذين यफ्रहून बिमा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आप उन लोगों को हरगिज ख्याल ना करें जो खुश होते हैं उन कामों पर जो उन्होंने किए और चाहते हैं कि उन पर भी उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किए। चनाचे आप उन्हें अजाब से निकलने में हरगिज कामयाब ख्याल ना करें और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वलिल्लाहि मुल्कु सम्मावाति वल अर्द, और आसमानों आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा जब वो तहज्जुद के लिए उठते तो वो लाजमी इसको पढ़ा करते। तो इसलिए इसको लाजमी याद कीजिए, इसके अंदर अल्लाह ताला से बेतहाशा दुआएं हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कबीराई और अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई हैं। इस सकू को लाजमी याद कीजिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, यकीनन जमीन और आसमान की तख्लीक में, आसमानों की तख्लीक और दिन और रात के आने जाने में, इसमें ही अकल वालों के लिए निशानियां, उनको मजीद निशानी की जरूरत नहीं। वो लोग जो खड़े और बैठे अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, यानी कि लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, जब करवटें बदलते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने इनकी तख्लीक कैसे की, अल्लाह ने इसको कैसे बिल्कुल सीधा बना दिया। इस पर गौर व फिक्र करते हैं। जब आप कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र करते हैं तो आपके दर्जात सोचिए कि कितने बुलंद हैं। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तो ऐ में हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, आप पाक हैं सो हमें आग के अजाब से बचा लें। और रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ए हमारे रब बेशक जिसको तूने आग में डाला तो उसको तूने वाकई रुसवा कर दिया, इससे बढ़कर रुसवाई कुछ नहीं और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ए हमारे रब, बेशक तो हमने एक पुकारने वाले को सुना, यानी कि नबी की बात को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था। आप भी पुकार रहे हैं लोगों को आ जाओ दीन की तरफ, कि हम अपने रब पर ईमान लाओ, कि अपने रब की ये दीन पर ईमान लाओ। तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब बस हमारे गुनाह बख्श दे आमीन, और हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दे आमीन, और हमें नेक लोगों के साथ वो फरमा कर आमीन। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुखसिना यौमल क़ियामा, ए हमारे रब जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों के ज़ुबानी किया हमें वो अता फरमा, यानी जन्नत अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें रुस्वा ना करना। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बिलाशुबा तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता आमीन। फस्तजाब लहुम, अब अल्लाह ताला जवाब देते हैं, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, चनाचे उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। बेशक तुम में से किसी की अमल करने वाले का अमल जाया नहीं होगा, मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे ही में से हो। तो जिन लोगों ने हिज्रत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में तकलीफ दिए गए और उन्होंने जंग की और कत्ल कर दिए गए, तो यकीनन मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा, और यकीनन मैं जरूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला के हाँ उनका बदला है और अल्लाह ताला ही इसका बेहतरीन बदला, इसके पास अल्लाह के पास ही इसका बेहतरीन बदला है। औरतों को लगा कि शायद औरतों को लगा कि मर्द जो है वो जिहाद में जाते हैं और उनको ज्यादा दर्जात मिल गए, और हम औरतें जो है इन सारी चीजों से महरूम हो गई, उनके दर्जात हमसे बुलंद हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को सुनकर उनको ये जवाब दिया, फस्तजाब लहुम। और जिन लोगों ने कुफर किया और उनका उनका शहरों में चलना फिरना आपको हरगिज हरगिज धोखे में ना डाले। ए नबी, आप परेशान ना हो कि वो शहरों में बड़ी दंदनाते फिरते हैं, बहुत ही थोड़ा फायदा है, फिर उनका ठिकाना भी जहन्नुम होगा, वो बहुत ही बुरा बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की जानिब से मेजबानी है।
یہ جہنم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جنت والوں کی طرف سے یہ میزبانی ہے، اور تمہیں جنت میں اللہ ہمیشہ مہمان بنا کر رکھے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، سچ اور حق بتا دیتے ہیں۔ کہ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری جب سورت کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اور آپ کو پھر پیغام دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں صبر میں جمے رہو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے اہل خانہ کے حق میں قبول فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اچھا جی، یہاں پر سورہ فاتحہ یہاں پر غلطی سے لکھا ہوا ہے، یہ سورۃ النساء ہے۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ ہم خواتین اتنی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام سے ایک سورت کو نازل کر دیا، کوئی مردوں کے نام سے سورت نہیں اللہ نے نازل کی، ہمارے خواتین کے مسائل پر اللہ تعالیٰ نے پورے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورت نازل کر دی، نساء عورتیں، تو اپنے آپ کو اہم سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، رشتہ داری کو بگاڑنے سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے بال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، یعنی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے کہ اچھا مال یتیموں کا اپنے پاس رکھ لیتے اور اپنا گندا مال ان کے ساتھ مکس اپ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہاری سر پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں اگر کفالت دے دی یتیم کی تو اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے تمہیں جو پسند آئے دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اور یتیم اور لڑکیوں کی کفالت ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کی جائیداد کو قبضہ کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یتیم لڑکیوں کو ہمیں حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، تو اللہ نے کہا کہ ان لڑکیوں کو یتیموں کو چھوڑ کے اور عورتوں سے تم دو عورتوں سے یا تین سے یا چار سے نکاح کر لو۔ اگر تم عدل نہ کر سکو، تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو تمہارے لیے ایک ہی نکاح کافی ہے، یا جن کے بارے میں یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی کہ جو لونڈیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں اگر تم ان کے ساتھ ہی رہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، انصاف زیادہ لازم ہے۔ اور عورتوں کے حق مہر کی بات کی جا رہی ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ شادی کرتے وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن مہر دیتے وقت دل بڑا کھٹکتا ہے، خوشی سے ان کو حق مہر دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے، اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تمہارا اپنا حق مہر، تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار اور خوشگوار ہے۔ یہ حق مہر پر حق صرف اور صرف بیوی کا ہے، اس کے والدین کا، اس کے بہن بھائیوں کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ عورت اپنا جسم اپنے آپ کو مرد کے سپرد کرتی ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفہ دیا ہے۔ اور نہ سمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کمزور ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ چلو میں اس کو کاروبار لگا دیتا ہوں، اور وہ کاروبار اپنا کاروبار آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو وہ بھی کماتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ناسمجھوں کو اپنا مال ان کے حوالے نہ کر دو جس پر تمہارا اپنا گزر بسر ہو رہا ہے،
اللہ نے ان کے لیے کیا فرما دیا کہ اگر وہ ایسے وہ کم عقل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، ان سے بھلی بات کہو، ان کا خرچ پورا کر دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور لیکن ایسا نہ کھلاؤ پلاؤ کہ تم ان کے ساتھ ہمیشہ احسان ہی جتلاتے رہو۔ کھلاؤ پلاؤ لیکن ان سے اچھی اور بھلی بات کہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جب کھلاتے پلاتے ہیں تو سارا کا سارا ہم اپنا اجر و ثواب گنوا بیٹھتے ہیں، بار بار کہہ کے ہم اس کو کھلاتے ہیں، دیکھو کیسے یاشی کرتا ہے، دیکھو بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب بات کہو تو بھلی بات کہو، اور یتیموں کو جانچتے رہو کہ وہ عقل اور سمجھ میں آ گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں نہ لے کر بیٹھو کہ تم ہی سمجھدار ہو اور تم نے ہی ہو اس مال کو بچا کر رکھا ہوا ہے، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ تمہارے سرپرست ہیں، ان کا مال کھاتے نہ جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی کہ اگر مالدار ہے تو وہ یتیموں کا مال نہ کھائے، اگر غریب ہے تو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، ان کے گواہ کے سامنے حوالے کرو، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ تم نے پورا کا پورا مال دے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ کتنی گواہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہم گواہی لیں۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ اب یہ ترکے کی بات ہو رہی ہے۔ ما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو والدین، یعنی کہ پورا ایک حصہ ہے، اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور یعنی کہ جو کلالہ کا ہے، جس کا کوئی اولاد نہیں تو وہ قریبی رشتہ داروں کا حصہ جیسے بھتیجے وغیرہ کو ملا۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا سوئی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، اور ان سے بھلی بات کہو، یعنی کہ ان کو بھی حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھپا کر نہیں بٹوارا ہو رہا، سب کو بتایا جا رہا ہے، اور اعلانیہ طور پر یہ بٹوارا ہو رہا ہے تاکہ سارے اس پر گواہ ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اب تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو حصہ دیا، فوراً کا ساری کی ساری جائیداد بیٹوں کے حوالے ایسی کر دی جاتی ہے، تو پھر حق تلفیاں کیسے نہ ہوں۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور لازم ہے کہ وہ سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، صرف آگ ہی بھرتے ہیں، اور جلد ہی وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مرد کے لیے اب یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان میں سے ان کے لیے حصہ ہے، ایک مرد ہو گیا اور 2، اور اگر لڑکیاں ہیں تو پھر 2/3، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ، والد کے لیے چھٹا، والدہ کے لیے، ان میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے، یعنی کہ پھر ساری جائیداد کے وارث والدین ہوں گے۔ تو پھر اس صورت میں ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، 1/3۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، 1/6۔ اس وصیت کے بعد جو وہ قرض جائے یا قرض کے بعد، قرض سب سے پہلے ادا ہوگا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، کیونکہ مال بٹوارے کے بعد اب کون بہتر، تم جانتے ہو کہ کون تمہارے بعد اس مال کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اب پہلے اللہ نے والدین کا حق بتایا، پھر بیوی کی بات آ رہی ہے، دیکھیں والدین کا درجہ بلند ہے، اس میں تمہارا آدھا ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا جو مال ہے وہ آدھا ہے تمہارا، اگر اولاد نہیں ہے تو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے،
جو انہوں نے چھوڑا ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو تو اس میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ بیوی کا پھر کتنا حصہ ہے؟ آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ اگر اولاد ہے تو وہ اس کا ہاف ہو جائے گا، 8 کا فورتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو فورتھ ہوگا، اگر اولاد ہے تو پھر آٹھواں حصہ ہوگا بیوی کا۔ ماں کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے بیوی سے، جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے اولاد کے ساتھ بھی حصے میں شامل ہوگی، وہ بھی کھائے گی پیے گی ان کے ساتھ بھی۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، ایسا ہے کہ ورثہ لیا جا رہا ہے، ایسا ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ ہی اولاد ہیں، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو پوری کر دی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کو نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ترکے کا پوری طرح سے صحیح درست تقسیم لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کی حدوں سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، گواہی کے بغیر ان پر الزام نہ لگاؤ۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو رجم کی سزا نہیں تھی، اس وقت انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ وہ موت انہیں اٹھا لے، مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر رجم کی سزا آ گئی، پھر اس کے بعد یہ سزا ملتوی ہوگی، ختم ہو گئی، یہ آیت ٹھیک ہے، منسوخ ہو گئی۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے پھر توبہ کرتے بھی نہیں، اور ان کو موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی اور نہ ہی ان کی توبہ ہے، جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر لیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ حصہ تمہیں وصول ہو جائے ان کے پیسہ لینے کے لیے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی ہے، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عورت میں سے اچھی اولاد عطا کر دے۔